السلام علیکم قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں۔ آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ یہ جو رکوع ہم نے پچھلا پڑھا تھا، اس رکوع میں بھی مکمل ڈیٹیل منافقین کے حوالے سے دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور سورہ توبہ میں جہاں پر سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مشرک جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان برت ہے، بیزاری ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں غزوہ تبوک کے حوالے سے مسلمانوں کے درمیان جو ایک گروپ تھا جو کہ نفاق پر مبنی تھا، جن کے دلوں میں منافقت تھی، جن کے دلوں میں خالص ایمان نہیں تھا، اس حوالے سے انہوں نے جو اپنا بیہیویئر رکھا تھا غزوہ تبوک کے حوالے سے اور مسلمانوں کے ساتھ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ توبہ میں مکمل ڈیٹیلز دی اور دے رہے ہیں۔ نفاق آپ کو معلوم ہے کہ یہ انسان کی نفسیاتی ایک بیماری ہے، یعنی وہ اوپر سے ظاہر کچھ کرتا ہے اور اندر سے کچھ اور ہوتا ہے۔ ظاہر اوپر سے دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی کسی کے ساتھ رشتوں میں تعلقات میں منافقت کرتے ہیں لوگ، وہ بھی منافق ہی کہلائے گا، اور جو دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں خود کو دنیاوی فوائد کے پیچھے لے کر جاتا ہے، دنیاوی منصب کے پیچھے لے کر جاتا ہے، اپنے مفادات کے لیے وہ دین کو پس پش ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات آپ کو معلوم ہے کہ وہ قرآن میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ ان سے اعراض کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے خالص تعلق کو مضبوط نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک منافقت کی زندگی گزارتا ہے کہ جدھر اس کو جس وقت جہاں مفاد ملتا ہے، جہاں فائدہ نظر آتا ہے، وہ اس طرف بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مکمل وضاحت کے ساتھ یہ بات بھی بیان کی کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، اور جو تم میں سے یہود و نصارہ کو دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور یہ ساری اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بالکل کلیئر کٹ بتا دیا کہ اللہ کے سوا مومنوں کا نہ تو کوئی ولی ہے اور نہ ہی کوئی مومنوں کا مددگار ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز اللہ تعالیٰ نے دی۔ آج پھر وہی بات دہرائی جا رہی ہے اور اسی بات کو دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بات ہمارے لیے کلیئر کٹ ہو جائے کہ اگر ہم اپنے زندگی میں یہی رویے رکھیں گے، چاہے اپنی معاشرتی زندگی کے اندر آپ دیکھ لیں، چاہے آپ اپنی جو کاروباری زندگی ہے اس کے اندر یہ رویہ دیکھ لیں، یا اپنے خاندانی معاملات کے اندر آپ یہ رویے رکھیں، یا دینی معاملات کے اندر اگر آپ یہ رویے رکھیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہاں پر نشاندہی کر دی ہے کہ منافقین عورتیں اور مرد وہ دراصل ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کے لیے ہیں یا ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور یأمرون بالمنکر، اللہ کا حکم یہ ہے کہ یأمرون بالمعروف ہے، وینہون عن المنکر ہے، لیکن یہاں پر بالکل اپوزٹ بات آئی کہ یأمرون المنکر، وہ منکرات کے لیے لوگوں کو ابھارتے ہیں، وہ منکرات کرنے کے لیے، وہ ایسے کام کرنے کے لیے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ان کاموں کے کرنے کے لیے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ وینہون عن المعروف، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگوں کو روکتے ہیں کہ وہ لوگ جو معروف طریقے ہیں جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کیا ہے، وہ اس اندر کی جو انسان کی فطرت کی آواز ہے کہ انسان کو معلوم ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، لیکن وہ اس معروف پر، اس صحیح کے اوپر آنے سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے بھی اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، بس اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، یعنی اب اللہ کا بھی ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر اللہ کے احکامات سے ایسے لوگوں کو جو قرآن سے اعراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں،
جو قرآن کو پس پش ڈال کر زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اس وحی کو اپنی زندگیوں کا لاہ عمل نہیں بنایا ہوا اور وہ اس سے بھولے ہوئے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے فَنَسِیَہُم، پس پھر اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین، اور اللہ تعالیٰ ان منافقین کی جو نشانی بتا رہے ہیں، جو میں نے ابھی بات کی کہ کتاب اللہ سے وہ دور رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دراصل یہ جو منافقین ہیں ہم الفاسقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کی کتاب سے باہر جا کر ہدایت تلاش کرتے ہیں، یعنی اس اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اور رستوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور طریقے اپناتے ہیں، اور راستے اپناتے ہیں، اس کتاب اللہ کو نہیں اپناتے۔ فسق میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ فسق کہتے ہیں اس حدود کو، کسی دائرہ کار کو، کسی حدود کو توڑ کر اس سے باہر نکلنا۔ یہ الہدا ہے، یہ اللہ کی دی گئی ہدایت ہے، یہ اللہ کا دیا گیا راستہ ہے۔ جو لوگ اس راستے کو چھوڑ کر اس سے باہر نکل کر کہیں اور سے ہدایت لینے کی کوشش کرتے ہیں یا اور جگہوں سے دین لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ فاسق ہیں۔ فاسق وہ ہے جو کتاب اللہ سے باہر ہدایت تلاش کرے۔ وعد اللہ المنافقین، اب جیسے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے، اور پیچھے بات آئی تھی کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے وعدے کیے ہیں قرآن میں کہ ان کے لیے جنات تجری ہے، اور ابھی آگے بھی یہ آیات آئیں گی کہ اللہ کا اسی طرح انکار کرنے والوں سے بھی وعدہ کس چیز کا ہے، وہ جہنم کا ہے، اور اسی طرح یہاں آ رہا ہے کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، ان منافق مردوں اور ان منافق عورتوں کے ساتھ اللہ کا پھر یہ وعدہ ہے کہ والکفار، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی نارا جہنم خالدین فیہا، آگ ہے جہنم کی جس میں پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، وہی ان کے لیے کافی ہے، یعنی وہ جو جہنم کی آگ ہے یہ اسی کے لائق ہے، حسبہم، ان کا حساب اتنا ہی ہے، ان کے لیے وہ آگ کافی ہے اور یہ اسی آگ کے لائق ہے۔ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، منافقین کے اوپر، اس رویے پر زندگی گزارنے والے لوگوں کے لیے، اور یہ رویے انسانوں کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسانی نفسیات کے حوالے سے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی آپ کے اندر کیا جو موٹو ہے، وہ جذبہ محرکہ جس کو کہتے ہیں، جس جذبے کے تحت آپ کوئی سٹیپ اٹھاتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں یا بدی کا کام کرتے ہیں، اس کام کے کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کے عمل میں ریاکاری ہو، آپ کا عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، اور نیکی کا عمل، اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبہ محرکہ کو جانتے ہیں، آپ کے دل کی حالت کو جانتے ہیں، یعلم ما فی الصدور، جو کچھ تمہارے سینوں میں اللہ اس سے واقف ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور یہ مت خیال کرو کہ پھر اس عذاب سے تمہارا چھٹکارا ہوگا، یہ ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے۔ مقیم سپرلیٹو ڈگری ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی حالت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اوپر حالانکہ کہا بھی ہے کہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، پھر کہہ دیا وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، اللہ کی ان سے دوری ہے، لعنت ہے، لعنت کا مطلب ہے دوری، اللہ کی رحمت ان سے دور ہے، اللہ خود ان سے دور ہو گیا، اب چونکہ اللہ ان سے دور ہے تو پھر وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، یہ ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب میں رہیں گے۔ کَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اب سن لو اے انکار کرنے والوں اور اے منافقوں کہ تم سے جیسے ہی لوگ تھے جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوتاً، اور وہ قوت میں بھی تم سے زیادہ تھے، واکثر اموالا و اولادا، وہ تم سے مال اور اولاد میں بھی تم سے بڑھ کر تھے، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد قرآن کے نزول کے ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں، آج ہمارے لیے بھی اس آیت میں یہی پیغام ہے کہ تم جو آج عمل کر رہے ہو نا، تم سمجھ رہے ہو کہ آج ہم دنیا کی سپر پاور ہیں، یا آج ہماری یہود و نصارہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اور ہم ان کے اشاروں پر چلتے ہیں، اور ہماری
دوستیاں ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ یاد رکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ تم سے قوت میں، تم سے مال میں اور اولاد میں بڑھ کر تھے، لیکن وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکے، اور آج ان کا انجام دیکھ لو تم۔ کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جگہ جگہ قرآن میں اس طرح کی آیات ہیں۔ فاستمتعوا بخلاقہم، پس انہوں نے تمتع کیا، فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، بخلاقہم، ساتھ اپنے حصے کے جو ان کے حصے میں تھا، زندگی کے جو فائدے ان کے نصیب میں تھے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، پس تم بھی وہی جو تمہارا حصہ ہے، تم بھی صرف اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور یہ وقتی فائدہ ہے۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، اور جیسے تم سے پہلے لوگوں نے اپنے جو جو ان کے حصے میں آیا زندگی سے فائدے اٹھائے، وہ خود تم کلذی خاضوا، اور پڑے رہو تم بھی اسی شغل میں جس شغل میں وہ پڑے رہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کھیل تماشے، یہ رویے، یہ تمہارا بیہیویئر تم جس میں پڑے ہوئے ہو، بے شک اس میں پڑے رہو، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال، اگر وہ نیکی کے بھی کچھ اعمال کرتے ہیں تو وہ بیکار ہیں۔ حبطت کا مطلب ہوتا ہے قبض کر لیے جائیں گے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ اپنے ضبط کر لے گا، ضبط کر لیے جائیں گے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کو پھر اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہ لوگ ہیں جو خاص خسارے میں رہیں گے، نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں، اور یہاں یہ لوگ اپنے مفادات کے خاطر یہ کرتے ہیں۔ کمپیریزن اللہ تعالیٰ ہمیشہ ساتھ ساتھ دے دیتے ہیں۔ اب دیکھا آپ نے یہ کمپیریزن، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور دنیا میں یہ لوگ اپنے مفادات کی خاطر یہ سب کرتے ہیں، اور ہر انسان اپنے کسی نہ کسی وقتی مفاد کے لیے کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کسی کے ساتھ منافقت کرتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں پر وہ خسارے میں رہیں گے۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس ان لوگوں کی خبریں، جیسا کہ ابھی میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا یہ آیات رکھی ہوئی ہیں کہ جو تم سے پہلے تھے ان کے عذاب میں مبتلا کیا، اور ان کی وہ دیکھ لو حالتیں۔ وہی آیت آ گئی کہ من قبلہم قوم نوح، دیکھو تو صحیح، تم سے پہلے قوم نوح گزری ہے، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا، اور چند لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور ان ایمان لانے والوں میں ان کی بیٹا بھی شامل نہیں تھا، اس نے بھی اپنے والد کی اور اللہ تعالیٰ کی جو ساری دعوت تھی اس کا انکار کیا، اور انہوں نے آخری دم تک اپنے بیٹے کو کہا کہ آؤ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، ایمان لیا، اس نے کہا میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے اور یہ پانی سے یہ سارا بھر جائے گا، انہوں نے کہا کہ تم کشتی میں آ جاؤ، اس نے کہا نہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اور ابھی یہ مکالمہ باپ اور بیٹے کے درمیان ہو ہی رہا تھا کہ ایک زوردار لہر آئی اور وہ بیٹا پانی میں غرق ہو گیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام و عاد، اور قوم عاد کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ارم ذات العماد لم یخلق مثلها فی البلاد، ایک دنیا میں ایسی قوم آئی جو کہ عاد کہلاتے تھے، جو دراز قد تھے، لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ نے کبھی اس قسم کی قوم، اس قدر بہادر اور اس قدر مضبوط قوم پیدا ہی نہیں کی۔ اور اللہ نے کہا دیکھو اللہ کے سامنے ان کا انجام کیا ہوا، اللہ کو تو نہیں عاجز کر سکتے تھے نا، اللہ کی تو مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ با اختیار ہے۔ وہ قوم ابراہیم و سمود، قوم نوح و عاد و سمود و قوم ابراہیم، اور اسی طرح قوم ابراہیم کے ساتھ بھی کیا انجام ہوا، اصحاب مدینہ، اصحاب مدین کو دیکھ لو، والمؤتفقات، اور جتنی الٹائی گئی ہیں بستیاں، اللہ نے کہا کہ بستیاں الٹا دی میں نے۔ 2005 میں پاکستان میں جو زلزلہ آیا تھا، اور جن لوگوں نے جا کر اس جگہ کو دیکھا جو
زلزلے میں تباہ ہوئی تھی، خاص طور پہ بالاکوٹ ایک شہر ہے پاکستان کا، ہمارے KPK کا، مانسہرہ سے آگے کاغان ناران آپ جائیں تو وہاں راستے میں آتا ہے۔ 2005 کے زلزلے میں وہ شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا، اور وہ اس کی چھتیں جو تھی نا وہ بالکل زمین بوس ہو گئی تھی، اور اللہ نے یہی قرآن میں بتایا ہے، اعلیٰ عروشہا، اور وہ اپنے چھتوں کے بل اوندے پڑے ہوئے تھے۔ اور میں ابھی کچھ دن پہلے جب گیا تھا وہاں، تو وہاں ایسے ہی کسی رہنے والے بندے سے میری گفتگو ہو گئی 2005 کے زلزلے میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کی اپنی فیملی کے کم از کم 8 سے 9 افراد تھے جو اس زلزلے میں فوت ہو گئے تھے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں تو یہی لگا ہے کہ قیامت آ گئی ہے، کیونکہ ہم نے یہی سنا تھا کہ جب قیامت آئے گی نا تو یہ پہاڑ جو ہے نا یہ اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ تو کہتے ہیں اوپر سے ایسے پتھر آ رہے تھے، جب زلزلہ آیا تو اتنے بڑے بڑے پتھر آ رہے تھے، اور وہ پتھر میں نے خود بھی دیکھے ہیں وہاں۔ میں نے کہا یہ پتھر کہاں سے آئے ہیں؟ کہہ رہے یہ پتھر اوپر سے آئے تھے، ایک ایک کمرے سے بڑے بڑے پتھر میں نے دیکھے ہیں جو اوپر سے آئے ہیں پہاڑوں سے۔ والمؤتفقات، وہ جو بستیاں الٹائی گئیں، آتتہم رسولہم بالبینات، اور یہ مت بھولو کہ میں نے اپنے رسول ان کو اپنی واضح واضح آیات کے ساتھ ان کے پاس رسول بھیجتا رہا ہوں۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ تو ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، دراصل وہ خود ہی ایسے تھے جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات، یہ اس پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے اس کے کمپیریزن میں پیش کی جا رہی ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں اچھے کاموں میں۔ یامرون بالمعروف، یہ نیکی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ معاشرے میں منکرات یعنی بری باتیں نہ پھیلائی جائیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ، اور یہ سارے مومن مرد اور مومن عورتیں کیا کرتے ہیں؟ اطاعت کرتے ہیں اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی۔ یعنی وہ جو منافقین تھے وہ دراصل اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت پر نہیں ہے۔ یہ کسی بھی حوالے سے آپ معاشرے میں دیکھ لیں، نفاق یا منافقت یہ معاشروں کو تباہ کر دیتی ہے۔ آپ ایک گھر سے، ایک خاندان سے بے شک اس رویے کو لے کر چلیں، اور آہستہ آہستہ آپ اس رویے کو اپنی سوسائٹی میں، اپنے کاروباری معاملات میں، اپنے معاشرے میں، اور پھر اپنے حکومتی معاملات میں، اور پھر انٹرنیشنل جو سینیریو ہے جو مسلمز اور غیر مسلم کے حوالے سے، تو آپ دیکھیں کہ آج ہمارے جو کرتے دھرتے ہیں ہمارے وطن کے، ہمارے ملک کے، ان کے رویے کیا ہیں؟ وہ اپنی قوم کے ساتھ سنسیئر ہیں یا وہ یہود و نصارہ کے ساتھ سنسیئر ہیں؟ ان کے دل کدھر جھکے ہوئے ہیں؟ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں ایمان والے، سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ ان پر رحم کرے گا۔ وہاں تھا نا کہ وعد اللہ المنافقین، اللہ کا ان منافقوں سے کیا وعدہ ہے؟ نار جہنم۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے، ان پر رحمت کریں گے، ان اللہ عزیز حکیم، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب پر غالب ہے، عزیز، حکیم، اور اسی دانا کا یہ سارا پروگرام ہے، اسی حکیم کا یہ پروگرام ہے جو اس نے تمہیں آنے والی زندگی کے لیے دیا ہے۔ اب بات سمجھیں آپ، کبھی اس بات پر ہم نے غور کیا ہے کہ یہ جو لاہ عمل ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ جو دعوت ہے،
یہ ہمیں کیوں دی گئی ہے؟ یہ ہمیں آنے والی زندگی کے لیے دی گئی ہے۔ عموماً ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ جو زندگی، دنیا کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ ہماری چوائس پر نہیں تھی۔ مطلب کوئی اپنی چوائس پر بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا اور کوئی اپنی چوائس پر فقیر کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، اس کو یہ چوائس دی ہی نہیں گئی۔ ہمارے ہاں اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اس کے اتنے اچھے نصیب ہیں، اس کے اتنے برے نصیب ہیں۔ نصیب لفظ کا مطلب پہ اگر غور کریں نا تو اس کا مطلب ہے پہنچنے والی، جو چیز پہنچے۔ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ دنیا کی زندگی کے حوالے سے کوئی چوائس نہیں ہے، واقعتاً کوئی چوائس نہیں ہے، کیونکہ یہ زندگی بطور زندگی آپ کو اور مجھے دی نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی زندگی کنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی تو صرف اصل زندگی جو ہماری باقی رہنے والی زندگی ہے، جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کو چوز کرنے کے حوالے سے دی ہے کہ اس کو تم اپنے لیے کیسا چوز کرتے ہو، تمہاری اپنے ذات کے لیے اس زندگی میں کیا چوائسیز ہیں۔ یہاں تو ہمارا سب سے بڑا گلہ یہی ہے نا کہ ہمارے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں تھی۔ ایک بادشاہ کے گھر پیدا ہونے کی چوائس ہوتی تو میں بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوتا، کوئی فقیر کے گھر میں پیدا ہونا چاہے گا؟ اب آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ زندگی جو ہمیں دی گئی ہے، یہ اس لیے دی گئی کہ جو زندگی تمہارے سامنے آنے والی ہے، جو زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس حوالے سے تمہاری کیا چوائس ہے۔ آج اس زندگی کے لیے جو تم گزار رہے ہو، اس میں تمہیں اس زندگی کے حوالے سے پوری گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ بائی چوائس اس لائف کو کیسا بنا سکتے ہو۔ اس لائف کو بنانے کی تو کوئی چوائس نہیں ہے نا آپ کے پاس۔ یہاں آپ کو نصیب ملے گا، یعنی پہنچنے والی آپ کو پہنچے گی۔ کیا پہنچنے والی پہنچے گی؟ اللہ کی طرف سے امتحان کا ہے یہ دنیا کی زندگی۔ اس دنیا کی زندگی کے امتحان کا رزلٹ کے طور پر آپ کو وہ آپ کی چوائس پر چیزیں ملیں گی۔ تو آپ نے سلیکشنز کرنی ہے، آپ نے اپنا مینیو خود سلیکٹ کرنا ہے۔ آپ نے آنے والی زندگی کا مینیو آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے اس قرآن کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے بارے میں آپ کو لا علم نہیں رکھا۔ اس دنیا کی زندگی میں آنے سے پہلے مجھے کچھ علم نہیں تھا میں کہاں تھا اور میں یہاں پر کیسے آیا، میں کس کے گھر میں پیدا ہوا، کون سی میری ماں بنی، کون سی میرا باپ بنا، میری اس میں کوئی چوائس نہیں تھی۔ کون میرے بہن بھائی بنے، اس میں میری کوئی چوائس نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کرنے کے لیے تو تجھے یہاں پر بھیجا ہی نہیں، تجھے جو زندگی دینی ہے اس کی چوائس کرنے کے لیے اس کی تجھے آج ریزرویشنز کروانی ہے اپنی، اس کا مینیو تو نے آج یہاں پر بیٹھ کر سلیکٹ کرنا ہے۔ اور میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تو اندھیرے میں نہ رہے، تو لا علم نہ رہے، تو اپنے آنے والی زندگی کے مقام کو خود سلیکٹ کر۔ ایسے ہی ہے جب آپ کہیں جاتے ہو، پلان کرتے ہو یار میں اس سال چھٹیاں انجوائے کرنے کے لیے نا 3 ماہ کے لیے میں جا رہا ہوں، یورپ میں جا رہا ہوں گھومنے، تو اس کے لیے آپ سارا بیٹھ کر پلان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنا بجٹ پلان کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے ٹریول کے سارے انتظامات کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ وہاں پر پلیسز سلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اپنا وہاں پہ ہوٹلنگ سلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ وہاں پر اپنے گرمی اور سردی کے حوالے سے لباس سلیکٹ کرتے ہیں، پھر آپ اپنا مینیو سلیکٹ کرتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کے لیے آپ اپنے سارے وسائل کو بروئے کار لے کر آتے ہیں اور ایک پلان کر کے اپنا ایک وہاں پر آپ چوائس کے تھرو وہاں پر جاتے ہیں اور سارے وہاں اس کو اپنے لیے وہ انجوائے کر کے آتے ہیں۔ آپ کب کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں یہ زندگی جو دی ہے یہی تمہاری زندگی ہے، اسی میں تم نے کھانا ہے، اسی میں، یہ تو یہاں پر ہمیں
उन लोगों ने जिन लोगों को अल्लाह की पहचान नहीं है, या जिन लोगों को अल्लाह की किताब के जरिए हिदायत लेने का और अल्लाह की दी गई हिदायत को पकड़ने का से जो लोग कतरा रहे हैं, ये उन्हीं की तो सारी बात हो रही है कि वो मुनाफिक है और वो इसी दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझ बैठे हैं, तो वो यही के मफादात के ऊपर लगे हुए हैं। ये तो उनकी वर्डिंग है कि यही जिंदगी है, यही खाना है, यही पीना है, यही इंजॉयमेंट है। नो, ये टाइम है उस जिंदगी को सिलेक्ट करने का। वहां पर आपका मेन्यू क्या होना चाहिए, वहां पर आपकी गाड़ी कौन सी होनी चाहिए, वहां पर आपकी नेमतें कौन कौन सी होनी चाहिए, और उसका एक आपको छोटा सा ट्रेलर यहाँ पर अल्लाह ताला ने दुनियावी जिंदगी में दे दिया। और कहा गया कि जब क्यामत के दिन तुम जन्नत में जाओगे, क्यामत के बाद अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें कामयाब करार दिया, तो क्या करोगे तुम वहां पर जब नेमतें मिलेंगी, तो तुम कहोगे वह ऊतू बिही मुतशाबिहन, कि दुनिया में मुझे इससे मिलती जुलती नेमतें मिली थी। यानी आपको वो सारा प्लान दिया जा रहा है, जो आप यहाँ पर फार्म हाउसेज और बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े सारी चीजें, और हमेशा रहने के लिए और सबसे सुपीरियर रहने के लिए यहाँ पर दुनिया के अंदर अपनी भागदौड़ करते हो, अल्लाह ताला ने कहा तुम आ जाओ इस दावत के ऊपर, और इसी दावत पर दूसरे लोगों को भी दावत दो, तो फिर तुम्हें बाई चॉइस मिलेंगी चीजें। और अब फिर बात में वहीं पर बात आ गई कि वाद अल्लाहुल मुनाफिकी सॉरी वाद अल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात। ये फिर सुन लो कि अल्लाह का वादा है ऐसे ईमान वालों के साथ, अल्लाह की बात मानने वालों के लिए और अल्लाह की बात मानने वालियों के लिए, जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार, कि उन वहां पर उनके लिए ऐसे बागात होंगे, ऐसे फार्म हाउसेज होंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे, वह मसाकिन तय्यबतन फी जन्नात अदन, और जो वो जो अदन है, वो जन्नत जो है, वो जो नेमतों भरी जन्नत है, उसके अंदर उनके जो मकान होंगे, जो उनके महल होंगे, वो पाकीज़ा होंगे। ये तैयब का मतलब मालूम है ना, पाक, जो किसी भी आलाइश से पाक हो, जो किसी भी टेंशन से पाक हो, जो किसी भी तकलीफ से पाक हो। अभी तो यहाँ पर आप एसी चलाते हो तो आपको बिल की टेंशन होती है, सोता तो बड़ा सुकून से है बंदा। अब बात समझ रहे हैं? यहाँ पर आंधी और तूफान आता है तो आपको अपने घर के गिरने का भी डर और खौफ पैदा हो जाता है। यानी इन सब चीजों से पाक, मसाकिन तय्यबतन फी जन्नातिन अदन, किसी किस्म के लुट जाने और किसी किस्म के वो जो कहते हैं ना छिन जाने की, ऐसी तुम्हें कोई वहां पर खौफ और डर नहीं होगा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की हालत होगी। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, और ये भी जान लो कि सबसे बढ़कर जो तुमने अगर यहाँ पर अल्लाह की रजा के लिए अमल किया होगा, तो वहां अल्लाह तुमसे राजी होगा, वहां पर अल्लाह तुमसे राजी होगा। और दुनिया में अल्लाह की रजा का स्टैंडर्ड क्या है? सिर्फ इस बात के ऊपर ही हम थोड़ा सा गौर कर लेना, तो हम समझते हैं कि जिसको अल्लाह ने माल ज्यादा दिया है, अल्लाह उससे राजी है। हम समझते हैं जिसको अल्लाह ने औलाद ज्यादा दी है, अल्लाह उससे राजी है। अभी यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये बताई, इसी आयत में वापस आ जाए सिर्फ एक मिनट के लिए। कल्लज़ीना मिन कब्लिकुम, आयत नंबर 69 में, अशद्दु मिनकुम कुव्वत व अक्सर अमवालन व औलादा, कि ये मुनाफिकीन और कुफार को अल्लाह ताला ने कुव्वत में, औलाद में और माल में बहुत ज्यादा दिया था। ये अल्लाह की रजा का स्टैंडर्ड नहीं है। ये स्टैंडर्ड ये है कि तुम्हें जन्नात दी जाएं जो हमेशा रहने वाली है, वो मसाकिन तय्यबतिन व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, ज़ालिका हुवल फौजुल अजीम। और अगर तुम कामयाबी चाहते हो, तो सबसे बड़ी और सबसे अजीम कामयाबी जो है, वो ये है कि तुम अल्लाह के बात पर आ जाओ, अल्लाह की दी गई हिदायत पर आ जाओ, तो तुम्हें फिर ये सारे इनामात मिलेंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी इस बात पर खुद भी अमल करने वाला बनाए, खुद भी इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए, हमें इसी के जरिए अपने आने वाले जिंदगी का जो है वो मेन्यू सेलेक्ट करने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता, है हमारे रब, हम ईमान लाए, हमने मान लिया आपके इस पैगाम को जो आपने हमारी तरफ नाजिल किया। वत्तबाना रसूल, और हमने इस कुरान पर इत्तबाए अमल रसूल के मुताबिक अमल करने की कोशिश की। फ़क्तुबना मा शाहिदीन, ए अल्लाह इस कुरान को इंसानियत तक पहुँचाने की गवाही देने वालों में हमें लिख लीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन।